ہماری عبادات کے اندر بھی اصول چلتا ہے کہ ہماری ہر عبادت کا ایک جسم بھی ہے اور اس عبادت کی ایک روح بھی ہے۔ چنانچہ آپ اس عبادت کو کہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے۔ ایک شخص اگر نماز کے اندر کھڑا ہے تو آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں بانٹ رہا، یہ حج نہیں کر رہا، یہ روزہ نہیں رکھ رہا، بلکہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ نماز کا ایک ظاہری جسم اور حیت قضائی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، تسبیحات ہیں، تو یہ ہوتا نظر آتا ہے تو آپ اس کے جسم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص نماز میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص زکوٰۃ بانٹ رہا ہے تو زکوٰۃ کی خاص حیت قضائی ہے، زکوٰۃ بانٹتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ شخص یار اللہ کے راستے میں پیسے بانٹ رہا ہے، زکوٰۃ بانٹ رہا ہے، صدقات اور خیرات بانٹ رہا ہے، اس کی حیت قضائی دیکھ کر آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ یہ نہیں کہتے یہ حج کر رہا ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ بانٹ رہا ہے، کیونکہ اس کی خاص حیت قضائی دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرنے والے کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں یہ شخص وضو کر رہا ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس لیے کہ کھانا کھانے والے کی حیت قضائی الگ ہے، وضو کرنے والے کی حیت قضائی الگ ہے، تو گئے اسے ظاہری جسم کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کی ایک ظاہری شکل و صورت رکھی ہے اور ان کی بھی ایک روح پیدا کی ہے۔ جب تک وہ روح اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو وہ عبادت آپ کی زندہ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جسم اور روح جب تک دونوں ہوں گے تو وہ چیز زندہ ہوگی، بالکل اسی طریقے سے عبادت کی روح جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے ظاہری ڈھانچے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ظاہرت حیت قضائی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح تقرب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت ہے۔ اب نماز پڑھنے والے کے قلب کے اندر تقرب اللہ کی نیت بھی ہے اور ظاہری حیت بھی ادا کر رہا ہے۔ اب جسم اور روح دونوں متصل ہیں، اور جسم اور روح جب متصل ہوتے ہیں تو وہ عبادت زندہ ہے۔ اب یہ زندہ عبادت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر مردہ عبادت جاتی ہے، صرف حیت قضائی تو ہے، بظاہر قیام تو ہے، سجدہ تو ہے، رکوع تو ہے، تشہد تو ہے، سلام اور تسبیحات تو ہیں، لیکن اندر جو تھی تقرب اللہ کی جو نیت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص جو دھیان تھا وہ نہیں ہے۔ اب یہ نماز جائے گی، یہ ظاہری جسم لے کر جائے گی، لیکن یہ ظاہری جسم ہے اور ظاہری جسم کو تو صرف خود انسان بھی دنیا میں قبول نہیں کرتا۔ اگر جسم سے روح نکل جائے، بھلے ابا کا وجود ہو، وہ زیادہ دن اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، کہا کہ اس کو اٹھاؤ قبرستان میں دفن کر دو، اماں کو اٹھاؤ قبرستان میں دفن کر دو، بہن کو اٹھاؤ قبرستان میں دفن کر دو۔ اتنے پیارے رشتے سارے کے سارے ہوا ہو گئے، اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان بے روح جسم کو خود قبول نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری عبادت بے روح جب جاتی ہے اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرتے، اللہ بھی اس کو کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض نمازیوں کی وہ نمازیں ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں، کیونکہ مردہ نمازیں ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے۔